فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس میں سے 7 بالی نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اس طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزودگی عطا کرتا ہے۔ وہ فراغ دست بھی ہے اور علیم بھی۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے، نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم نے جو مال کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے، اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم اسے ہرگز لینا گوارا نہ کرو گے، الا یہ کہ اس کے قبول کرنے میں تم اغماض برت جاؤ۔ تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے، اور اللہ بڑا فراغ دست اور دانا ہے۔ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت دی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ واجب الاحترام میرے دینی بھائیوں، اب سے چند دنوں کے بعد ہم اس عظیم الشان ماہ مبارک کے استقبال کی تیاری میں لگ جائیں گے، جو انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے میسر ہونے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ مبارک رمضان المبارک کا استقبال کرتے تھے، اور آپ کی سنت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شروع ہونے سے قبل صحابہ کو جمع کرتے اور اس کی اہمیت اور اس ماہ مبارک میں کرنے کے جو کام ہیں وہ صحابہ کو تاکید کیا کرتے تھے۔ آج ایسا الحمدللہ ایک سنت کو ہم زندہ کر رہے ہیں کہ وہی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ اس رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہم اس کے بارے میں کچھ معلومات بھی حاصل کریں اور اس کے لیے کچھ تیاری کریں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ قرآن کا مہینہ بھی ہے، اور اس ماہ مبارک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ حدیث جب میں پڑھتا اور سنتا ہوں تو اس کا عملی نمونہ ہمیں معاشرے کے اندر نظر بھی آ رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف حدیث ہے اور وہ واقعتاً پریکٹیکلی نہیں ہے، آپ اپنے گھروں میں اس حدیث کا عملی نمونہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ رزق بڑھ جاتا ہے۔ یہ خاص مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ۔ اس ماہ مبارک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی کو یہ ماہ مبارک ملا اور وہ اس ماہ میں اپنی مغفرت نہیں کرا سکا، وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ بھی مل گیا اور اس کے باوجود اس کی مغفرت نہ ہو سکی۔ یعنی حدیث سے یہ معلوم بھی ہوتا ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر مغفرت بڑی آسان ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی جوش پر ہوتی ہے کہ بندہ تھوڑی سی کوشش کرے تو وہ جنت جو بظاہر بڑی مشکل نظر آتی ہے اور بڑی دور نظر آتی ہے، وہ بڑے قریب اور بہت ہی
انسان کے لیے سہل ہو جاتی ہے، اور ایک ایک عمل کا جو اجر ہے وہ بھی 70 گنا اور نفل کو فرائض کے برابر بڑھا دینا اور شیطان کو قید کر دینا، یعنی بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ساری آسانیاں فراہم کی جا رہی ہیں، ہر طرح کی فیسلٹی ہے کہ تم جنت میں جانا چاہتے ہو، تم جنت کی دعائیں کرتے ہو، تم اللہ سے مغفرت چاہتے ہو، پورے سال تم نے کچھ غلطیاں کوتاہیاں اور غلطیاں ہو گئی ہیں، چلو آ جاؤ، اللہ کی رحمت اپنے جوش پر ہے۔ آپ کبھی جاتے ہیں نا، یہ جو پانڈا مارکیٹ اور یہ بڑی بڑی سپر مارکیٹیں کھل گئی ہیں، یہاں بڑے بڑے آفر لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ لے لو تو اس کے ساتھ 1 فری اور اس کے ساتھ 2 فری، لوگ دوڑ رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو فون کر کے اس کا پرچہ بھی پہنچا رہے ہوتے ہیں اور ٹیلی فون بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں نہیں گئے، وہاں تو جناب لیپ ٹاپ 1 پہ 2 مل رہے ہیں اور 2 پہ 1 مل رہا ہے، اور یہ ایک دوسرے کو خبریں پہنچا، یہ ہماری ایک عام سی روٹین ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے وہاں لوگ دوڑا کرتے ہیں، بھاگا کرتے ہیں، اطلاعات کو ایک دوسرے سے پہنچایا کرتے ہیں۔ یہ رمضان بھی بس ایسے ہی اطلاعات پہنچانے کا، ایک دوسرے کو خبر دینے کا موقع آ گیا ہے کہ بھائی اب تو جاگ جاؤ، موقع آ گیا۔ ایک ایسا لوٹ سیل لگنے والی ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر اپنے اللہ کو راضی کر لو، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کا یہ عظیم الشان موقع ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ اگلا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ جی ہم بہت سارے بھائیوں کو اپنے جانتے ہیں نا، جو پچھلے سال تھے، اس سال نہیں ہیں، چلے گئے۔ کل شاید کوئی ہمارا بھی ذکر کر رہا ہو کہ وہ صاحب تھے، اب چلے گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ آخری موقع سمجھ کر کے، لاسٹ چانس سمجھ کر کے اگر ہم اس کے لیے کوشش کریں کہ معلوم نہیں اگلا سال کس کو نصیب ہوتا ہے۔ دنیا میں جو حالات تبدیل ہو رہے ہیں اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے، جس طرح کے ہم مشاغل کے اندر اور جتنا دنیا لوگوں کو اپنے گرد کھینچتی چلی جاتی ہے اور اس کے دن ہم اپنی روز و شب اس میں لگا دیتے اور کھپا دیتے ہیں، نہ جانے اگلے رمضان میں وہ موقع بھی ہمیں مل سکے گا کہ نہیں۔ تو یہ ایک لمحے کے لیے رک کر کے اور سوچ کر کے اس ماہ مبارک کو پورے شعور کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرنا۔ اور میں عرض کروں کہ رمضان اگر انسان کو بدل نہیں سکتا تو پھر کوئی اور چیز نہیں بدل سکتی، اس لیے کہ یہ بڑا یعنی ساری فیسلٹیز اویلیبل ہوں، پھر آدمی کہے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس لیے یہ بدلنے کا مہینہ، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا مہینہ ہے، اور یہ تبدیلی وہ ہم تو بڑی زور و شور کے نعرے سنتے ہیں، تبدیلی آ رہی ہے اور تبدیلی آ گئی ہے۔ تبدیلی تو اس مہینے میں آتی ہے، اور تبدیلیاں نہیں ہیں، اور جہاں اس سے تبدیلی نہیں آئی اور کسی چیز سے تبدیلی نہیں آئے گی، کتنے نعرے لگائیے، کتنے۔ قرآن بدلے گا اگر کسی کو بدلنا ہے تو، اگر معاشرت کو بدلنا ہے، اگر انسانوں کو بدلنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے اس امت کے پہلے حصے کی اصلاح جس چیز سے کی ہے، اس کے آخری حصے کی اصلاح بھی اسی چیز سے ہوگی، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کے اگر کوئی تبدیلی لانا چاہے گا یا لائے گا تو وہ تبدیلی نہ تو پائیدار ہوگی، نہ اس تبدیلی کے اندر انسانوں کو کوئی فائدہ پہنچ سکے گا۔ دیکھیے تبدیلی ہم کیوں چاہتے ہیں معاشرت کے اندر، اپنے معاملات کے اندر؟ تبدیلی ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ اس میں سکون ہو، اس میں راحت ہو، اس میں انسانوں کو نیکی کرنا، بھلائی کرنا آسان ہو، اور اس کا نتیجہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے۔ تبدیلی اس لیے چاہیے۔ اور کس کے لیے تبدیلی آپ چاہتے ہیں؟ تو تبدیلی کا یہ مہینہ ہے، ماہ مبارک ہے، رمضان مبارک کا مہینہ۔ اس ماہ مبارک میں روزے رکھنا، اس ماہ مبارک میں راتوں کو اللہ کو پکارنا، اور پھر خصوصاً حدیث میں ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی ہر رات کو دنیا آسمان پر اپنا عرش لگاتے اور کہتے ہیں کوئی ہے مغفرت، یعنی معاملہ ایک تو ہم مانگتے ہیں، اور وہاں دینے والا خود صدا لگاتا ہو کہ کوئی ہے جو مغفرت چاہتا ہو، کوئی ہے جو گناہوں سے توبہ کرنے والا ہو، میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں۔ تو ہمیں رات کی عبادت کا بالخصوص، اور پھر یہ ماہ مبارک قرآن کا مہینہ ہے، قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لیجئے۔ جب تک ہم اپنے گھروں میں، اپنے معاشرت میں، اپنے معاملات میں اس قرآن کو سپیریم نہیں بنائیں گے، اس وقت تک ہمارے یہاں تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ تو یہ صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرنا، اسے دوسروں تک پہنچانا، اور پھر اس کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا۔ اصل رمضان تو آتا اسی لیے ہے، روزے رکھنا، بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، اس کے لیے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بھوکا اور پیاسا رکھنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ مجاہد بنانے کا مہینہ ہے۔ یہ بھوکا اور پیاسا رکھ کر جو اصل مقصد ہے اس پر نظر رکھنی ہے۔ لعلکم تتقون سے کہا گیا، تقوی اختیار ہو جائے، تمہارے اندر وہ صفات پیدا ہو جائیں کہ آگے تمہیں مجاہد امت کہا گیا ہے،
خیر امت کہا گیا ہے. تمہیں اس لیے بھیجا ہے کہ تم دنیا میں تبدیلی لانے والے لوگ ہو. یہاں ہم اپنی ذات میں تبدیلی نہیں لا پائیں, دنیا میں تبدیلی, امامت کی بات کی گئی ہے. تم خیر امت ہو, دنیا میں تم انقلاب لا سکتے ہو. لیکن آج ہم بدقسمتی سے قرآن کو چھوڑ کر اور اس اصل مقصد کو چھوڑ کر کے صرف بھوکا اور پیاسا اور دوڑ اور بھاگ میں لگ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس کا نام روزہ ہے. اس کا نام روزہ نہیں ہے, یہ تو ایک پریکٹس ہے. اس پریکٹس کے نتیجے میں تمہیں کچھ آگے کا کام اللہ نے لینا ہے. وہ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے وضو کو نماز کے ساتھ جوڑا ہے. آپ نے حدیث سنی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر سے جب بندہ وضو کر کے نکلتا ہے اور مسجد تک جاتا ہے تو راستے میں جتنے قدم وہ رکھتا ہے اس کے ہر قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے اور اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا یہ حدیث؟ ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے, مسجد جاتا ہے اور وہاں تک جانے کے بعد واپس آ جاتا ہے, نماز نہیں پڑھتا, تو اس کے گناہ معاف ہو گئے جی, اس کے نیکیاں لکھ دی گئیں. نماز کے ساتھ اس وضو کو جوڑا گیا یا نہیں؟ یعنی وضو کر کے اگر وہ نماز ادا نہیں کرتا تو اس نے اس حدیث کو شاید سمجھا نہیں. اسی طرح نماز کو اس سے آگے سے جوڑا گیا ہے, اسی طرح روزے کو اس سے آگے سے جوڑا گیا ہے, اور وہ ہے جہاد, وہ ہے انقلاب, وہ ہے تبدیلی امامت, وہ ہے دنیا کے اندر اللہ کی. اسی لیے اس کے آخر میں آتا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ, جس کبریائی کا اس کے ذکر کرو اور اس کا شکر ادا کرو. یہ اللہ کی کبریائی ہے. اللہ نے تمہیں زمین پر زمین کا خلیفہ بنایا ہے, اس کے زمین پر تمہیں اس کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا ہے. میرے عزیز اور بھائیو, اس ماہ مبارک میں بالخصوص ایک اور چیز, ایک اور راستہ جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کا ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اس لیے کہ بندہ بعض اوقات یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال میرا ہے جی, مال اس کا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ یہ کہا ہے, اور جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. پہلی بات تو یہ بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ مال میرا ہے ہی نہیں. یعنی جو کچھ ہے آپ کی جیبوں میں جو کچھ رکھا ہے وہ بھی آپ کا نہیں ہے, یہ آپ کو اللہ نے دیا ہے. تو مال کے آپ مالک نہیں ہیں, آپ کو تصرف کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ عطا کیا اور ایک مہلت دے رکھی ہے. اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. دیکھو خرچ کرو اس دن سے پہلے جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی, اس دن کوئی تجارت نہیں چلے گی. تجارت تو یہی ہے جو کچھ کرنا ہے, اور وہ تجارت کیا ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے مومنوں کے جان اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے. سودا ہو گیا یا نہیں ہوا؟ تو سودا تو کر دیا نا. جان کا بھی اللہ نے سودا کیا, مال کا مومنوں کے سودا کیا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے. جنت کے بدلے میں جان اور مال کا سودا ہم کر چکے ہیں. تو جس کا سودا ہو چکا وہ تو آپ کی ہے ہی نہیں نا. آپ گاڑی بیچنے کے بعد بھی کہتے ہیں میری ہے, تو آپ تو غلط کہہ رہے ہیں نا. اگر واقعی مومن ہیں, اگر ایمان ہے تو سودا ہو چکا ہے, اس پر ایمان ہے نا ہمارا. تو جان اور مال کا سودا ہم نے اللہ سے کر دیا ہے. اب یہ جان بھی میری نہیں ہے, اسی لیے آگے فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ. پھر یہ قتال کرتے ہیں, پھر یہ جہاد کرتے ہیں. اس کا نام لے تو ہم ڈرنے نہیں یار, جہاد کی بات نہ کریں جی, یہ دہشت گردی لگنے لگتی ہے نا. ہمیں تو ایسا یعنی جہاد کے نام پر ایک ہوا بنا کر کے مغرب نے اور ہمارے اپنے ہی لبرلز نے, اور انہوں نے ایسا ڈرا کے رکھ دیا ہے کہ جہاد کی بات نہ کریں. حالانکہ اللہ تو پورے قرآن میں جہاد ہی کی بات کرتا ہے. اس امت کو تو مجاہد امت بنایا اسی لیے گیا ہے. یہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والی امت ہے, یہ ظالموں کے خلاف کھڑے ہونے والی امت ہے, یہ ظالموں کا ساتھ نہیں دینے والی. اس لیے خرچ کرو اللہ کے راہ میں, اپنی جان کو بھی خرچ کرو اور اپنے مال کو بھی خرچ کرو. اور پھر جب تم مال کو خرچ کرتے ہو تو اللہ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کیسی دی ہے؟ کمثل حبۃ, جیسے ایک دانہ بویا جائے, انبتت 7 سنابل, پھر اس میں سے 7 بالی نکلے, اور فی کل سنبلۃ 100 حبہ, اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں. یعنی 1 7 اور 100, 1 ملٹیپلائی بائی 7 ملٹیپلائی بائی 100 کتنا ہو گیا؟ 700. ایک دانے کے 700, آرام سیدھا سادہ سا حساب ہے, 1 ریال کے 700.
1 روپے کے 700 جو بھی آپ کرنسی لگا، ایک دانہ بویا جائے اس میں 7 بالی اور اس میں 100 دانے ہوں، یہ اللہ تعالیٰ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پابند نہیں ہے میرے اور آپ کا کہ وہ اس نے یہ جو کیلکولیٹر کہہ دیا کہ 700 تو 700 ہی دے گا، وہ جتنا چاہے اس کو بڑھا کر کے دے۔ اور کیوں؟ واللہ واسع علیم، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہو جاتی، اس کے بینک کرپٹ نہیں ہو جاتے کہ 10% دینے کے بعد جناب خسارہ اور بینک دیوالیہ ہو جاتے ہیں۔ وہ مالک الملک ہے، وہ خزائن السماوات والارض، زمین اور آسمان کے خزانے اس کے قبضے قدرت کے اندر ہے۔ اور حدیث میں تو آتا ہے آدم سے لے کر آخری انسان اور جن جو دنیا میں آئے ہیں اور جو آنے والے ہیں، اگر یہ سب بھی اللہ کے سامنے اپنی خواہشات رکھ دیں اور اللہ ان کی تمام تمناؤں کو پورا کر دے تو اس کے خزانے میں ایک تن کے برابر بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اور یہ ساری چیزیں لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانی ہے۔ ہمیں تو سب، وہ جو حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جب آدمی مرنے لگتا ہے تو کہتا ہے یہ مال اس کا، یہ مال اس کا، یہ مال اس کا، وہ تو جانا ہی اس کو ہے۔ بات تو تب ہے جب تم نے اپنے ہاتھ سے دیا۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مال مال مال، انسان کہتا ہے میرا مال، مال تو وہ ہے جو کھایا اور ضائع ہوا، پہنا اور بوسیدہ ہو گیا، باقی تو جو بھیج دیا وہ ہے جو اس کے کام آنے والا ہے، اور باقی جو رہ جاتا ہے وہ تو وارثوں کا ہے۔ آپ وارثوں کی فکر نہ کریں، اس کا اللہ وارث ہے۔ اپنے مال کو اپنے ہاتھ سے خرچ کریں۔ ایک وقت وہ آ جاتا ہے، ہم کبھی وہ مسجدوں میں دیکھا کرتے ہیں، بہت سارے لوگ وہ کرسیوں پہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمیشہ کرسی پہ نہیں تھے، یہ اب بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ان سے سجدہ نہیں کیا جاتا۔ جب تک ہاتھ آپ کا اپنے ہاتھ سے جو کچھ دے رہے ہیں نا، وہی ہے جو قیمتی ہے۔ پھر وہ بچے بھی شاید نہیں نکالنے دیتے کہ نہیں جی یہ ختم ہو جائے گا، وہ پھر وارث جو ہے اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا، مال آپ کا ہوگا۔ اس لیے اپنے ہاتھ سے خرچ کرو، اور کن لوگوں پر خرچ کرو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور کیسے خرچ کرو، سرًا وعلانیۃً، کھلے عام بھی اور چھپا کر کے بھی، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ کہیں اعلان کر کے دینا ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو رغبت ہو، اور اس کی مثال بھی ہمارے سامنے غزوہ تبوک کے موقع پر بھی ملتی ہے، اور دوسرے مواقعوں پر بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد پر خرچ کر، تو پھر لوگ لے کر گھروں سے اپنا سارا سامان لے کر آ گئے، کوئی آدھا مال لے کر کے آ گیا، اور جس کے پاس نہیں تھا اس نے ساری رات مشقت کر کے لا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اور حال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر مال کو ایسے ڈھیر لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے تاکہ لوگوں کو بھی رغبت ہو۔ تو یہ کہنا کہ نہیں دکھا کے نہیں، تو دکھا کے بھی خرچ کرنا کو جائز اللہ نے قرار دیا ہے، اور ہاں اگر چھپا کر دو تو بہتر ہے۔ اور دوسری بات جو اس حوالے سے کہی گئی ہے وہ یہ کہ مال دے کر کے احسان مت جتاؤ۔ الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر احسان نہیں جتاتے۔ اب ہم نے تو بڑا، یہ تو مر رہا تھا، ہم نے اس کو روٹی کھلا دی، آپ نہیں کھلا سکتے، آپ نہیں دے سکتے، یہ تو اللہ نے آپ کو توفیق دی۔ اس لیے لینے والے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ہم دے کر کے جو سمجھتے ہیں کہ میں نے دے دیا، ایسا نہیں ہے۔ جو آپ سے لے رہا آپ اس کا احسان مانیں کہ اس نے آپ کے مال کو لے لیا اور صحیح جگہ آپ نے خرچ کر دیا۔ اس لیے میرے عزیز اور بھائیو، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اس کا اجر کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرتے ہیں اور پورے دل کے ثبات کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، فرمایا فاتت اکلھا ضعفین، ان کے لیے دگنا اجر ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، جو مال اللہ نے دے رکھا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں اس ماہ مبارک میں کیوں خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ ذرا نیکیاں، ہیں تو ہم بھی ڈبل اور ٹرپل کے چکر میں ہی رہتے ہیں نا، تو ٹھیک ہے چلیے اللہ نے موقع دیا ہے تو ڈبل اور ٹرپل کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک کے 700 لینا ہے، رمضان میں 700 سے اور بڑھ جاتا ہے، یہ تو اصل میں عام حالت میں 700 ہے، اب پتہ نہیں میں کیلکولیشن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، 700 عام حالت میں ہے، لیکن رمضان میں ایک نیکی جو ہے وہ 70 گنا اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور ویسے بھی ہر نیکی 10 کے برابر ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا جو نیکی لے کر آئے گا اس کو ہم 10 گنا اجر دیں گے، تو کیلکولیٹر میں نہیں آئے گا آپ کہ آپ بھول جائیے کہ وہ انفینٹی آ جائے گی اس میں۔ اگر آپ اللہ کے ساتھ یہ سودا کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے کہ میں اللہ کے راہ میں خرچ، اور اللہ تعالیٰ لوٹاتا ہے، دنیا میں بھی واپس دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے ایک بات جس کا ضرور خیال رکھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے
اچھے سے اچھا مال نکالا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث۔ ایسا نہ ہو کہ جب اللہ کی راہ میں دینے کی بات آئی تو پھٹا پرانا ٹوٹا پھوٹا وہ ہوتا نا، جب کوئی جناب کوئی مشکل حالات آ گئے تو گھر کا سارا کچرا نکال دو جی اللہ کے نام پہ، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون۔ دیکھو جب اللہ کی راہ میں دینا ہو تو اچھا مال نکالو، اللہ کی راہ میں دے رہے ہو، کس کو خوش کرنا چاہتے ہو؟ وہاں فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو وہ چیز نکالو جو زیادہ دل پسند ہے، جس میں دل اٹکا ہوا ہوتا ہے نا۔ یہ 10 ریال 5 ریال نکال دینا، لاکھ میں سے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو صرف 2.5% ہی رکھا ہے، اور ہمارے بعض لوگ 2.5 پر ہی اٹک گئے۔ حضرت عمر تو فرمایا کرتے تھے جو 2.5 دیتا منافق ہے، حالانکہ 2.5% ہی اللہ نے رکھا تھا، لیکن گن کے بالکل حساب لگا کر کے 2.5% نکالنا، اپنے ہاتھ کو کھول دو۔ وہ 2.5 تو تم پر فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ اللہ نے کہا ہے تم پر، اس کے علاوہ بھی اللہ نے تمہارے مال میں مسکینوں اور غریبوں اور یتیموں کا حصہ رکھا ہوا ہے۔ اور اجر کتنا زیادہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی یتیم کی کفالت کی ذمہ داری لیتا ہے، آخرت میں قیامت کے دن میں اور وہ، آپ نے 2 انگلی یوں کر کے دکھائی اور آپ نے فرمایا میں اور وہ اس طرح ساتھ ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں گھر مل جائے آپ کو، اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات کوئی ہو سکتی ہے؟ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اتنے بڑے بڑے اجر مل جانا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی۔ اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے اچھے سے اچھا مال نکالیے، بہتر سے بہتر چیز نکالیے۔ اور جب نکالیں، وہ تو ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ جب نکلے تو پتہ چلے کوئی نکل گیا ہے، نہیں وہ 2 ریال 5 ریال نکل جائے تو پتہ نہیں چلتا، اور نکالے تو وہ اللہ مغفرت کرے غلام فرید صاحب کی، وہ مرحوم کہتے تھے کہ یہ درزی جیب جو ہے وہ دل کے پاس رکھ دیتا ہے، پیسے نکال لو تو دل بھی نکلتا ہے، تو یہاں سے نکلتا ہے نا وہ دل بھی کھینچتا چلا جاتا ہے، تو نکالتے وقت دل نہ کھینچے، یہ اللہ کا مال ہے۔ دیکھیے جب نکالیں گے تو ملے گا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں ابن آدم کے بیٹے تو خرچ کر میں تجھے دوں گا، تو خرچ کر میں تجھے دوں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اس لیے میرے عزیز اور بھائیو، جن حالات میں ہم اپنے ملک کے اندر بھی اور آج امت مسلمہ کے بھی جو حالات ہیں معاشی طور پر، اللہ نے ہمیں بڑا خوشحال رکھا ہے، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ ایئر کنڈیشن میں رہتے ہیں، اچھی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، ہماری اولاد ہمارے بچے، آپ ذرا ان سے کمپیئر کریں ان لوگوں سے کہ جن کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، جو اسپتالوں میں ایڑیاں رگڑتے ہیں، جن کو دوائیں میسر نہیں ہیں، جو یتیم ہو گئے ہیں، جن کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے، اور ہم نے تو یتیم خانے بھی ایسے بنائے کہ وہ اور مزید اس کو برباد کرتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کو جن کو اللہ نے نوازا ہے، کل اللہ کیا ان سے سوال ہو سکتا ہے، آدم کے بیٹے میں نے تجھے دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ تجھے صرف اپنی اولاد کی فکر تھی کیا؟ یہ جو دوسرے تھے یہ امت کے فرد، یہ تیرے لیے تیرے پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی؟ اللہ سوال کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ میرے عزیزو، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر یہی ہے کہ اسے اس کے راستے میں خرچ کریں، اپنے مال کو خرچ کریں، اپنے وقت کو لگائیں، دین کا علم حاصل کریں، رمضان المبارک کو پورے شعور کے ساتھ اپنے اور اپنے بچوں اور اپنی اولاد کی تربیت پر صرف کریں۔ ایک چیز جس کا میں آخر میں ذکر کروں گا کہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر افطار کرنا، اور افطار کرتے وقت اپنے بچوں کو کوئی 1-2 چیز روزانہ سکھانا، اس کی عادت ڈالیے، اس لیے یہ آپ کا سرمایہ ہے جس کو آپ نے دوسروں کے حوالے کر رکھا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں یہ اسکول اور یہ مدرسے یہ ٹرینڈ نہیں کر سکتے، آپ ٹرینڈ کریں ان کو، آپ کی ذمہ داری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا جو سرمایہ جو بندہ چھوڑ کر کے جاتا ہے وہ نیک اور صالح اولاد ہے۔ اگر یہ آپ کے حق میں دعائیں کرنے والی بنے گی تو تب بنے گی نا جب آپ انہیں سکھا دیں گے۔ آپ ان کو دوسروں کے حوالے مت کریں، یا آپ کا سرمایہ اس پر وقت صرف کریں، ان کو سکھائیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھیں، قرآن کا تھوڑا سا مطالعہ کریں، خاص طور پر افطار کے وقت اپنے لیے دعا کریں، امت کے لیے دعا کریں، رات کی عبادت کا بالخصوص یعنی تہجد کا اہتمام کریں۔ 2 رکعت اتنا زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، فجر سے تھوڑا سا یعنی جب سحری کرتے ہیں اس سے تھوڑا سا 5-10 منٹ اور پہلے اٹھ جائیں، اور 2 رکعت اگر تہجد کی ادا کر لیں، اور اس وقت اللہ سے مانگیں، اس لیے کہ ہم تو فقیر ہیں، اللہ غنی ہے،
وہ دینے والا ہے. اس کے آگے ذرا جو بندہ پھر جب اکیلے جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو پھر تو بات ہی کیا, 1 to 1 ملاقات ہے نا جی. 1 to 1 کے لیے تو لوگ ترستا کرتے ہیں. تو ہمیں تو یہ موقع ویسے ہر وقت میسر ہے, لیکن رات کی تنہائی میں جہاں کوئی نہیں دیکھتا وہاں 1 to 1 ملاقات ہو جائے, اور وہ بھی مالک کائنات سے, اس سے بڑی اور خوش نصیبی کسی انسان کی کیا ہوگی. تو رات کی عبادت کا اور رات کے قیام کا اس کا بھی اہتمام ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ اس ماہ مبارک کو پورے ایمان اور احتساب کے ساتھ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس ماہ مبارک کی نیکیوں کو سمیٹنے والا بنائے. ہمیں اپنے مال کو اس راہ میں اللہ تعالیٰ لگانے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو کچھ ہم خرچ کریں اللہ اسے قبول فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.